اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ مذکورہ تنازع کے دو فریق ہیں، ایک پاکستان تحریک انصاف اور دوسرا حکومت، تو یقیناً اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو پلہ ہے وہ ہمیں یوں بھاری دکھائی دیتا ہے کہ حکومت نے تمام ہی ریاستی جو مشینری ہے وہ اس میں انوالو کر دی ہے، اور اسلام آباد ہی نہیں بلکہ ملک کے جو دیگر شہروں ہیں وہاں بھی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری ہے، اور اسلام آباد عملاً جام ہو کر رہ گیا ہے۔ جڑواں شہر کے جو باسی ہیں ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جب بھی کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے، کوئی سیاسی اجتماع ہوتا ہے، کوئی سیاسی دھرنا ہوتا ہے، تو اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ہم بطور قوم مہذب نہیں ہے، لہٰذا ہمارے یہاں یہ جو حالات ہیں یہ کوئی کسی کے لیے حیران کن نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بضد ہے کہ اس نے 24 نومبر کو بھرپور احتجاج کرنا ہے، اور حکومت بضد ہے کہ اس نے کسی طور پر احتجاج نہیں ہونا دینا۔ اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہے اور ہر شخص کو اظہار خیال کی آزادی ہے، تو اس کا یقیناً طور پر یہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی جگہ مختص کر دی جاتی، یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح دونوں فریقین کو کہا تھا کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی درمیانی راستہ تلاش کریں تو اس کا حل نکل آ جاتا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اور ظاہر قومی تاریخ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری تاریخ ذاتی اناؤ، ذاتی پسند ناپسند سے بھری پڑی ہے، اور ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص فلاں مجھ کو نہیں پسند، میں اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ خود عمران خان کا جو رویہ ہے جب وہ برسر اقتدار تھے تو کچھ ایسا ہی تھا۔ میاں نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری، ان کے ساتھ عمران خان کا جو طرز عمل تھا وہ یقیناً اس کی کسی طور پر داد تحسین نہیں دی جاتی۔ اسی طرح جو آج جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس میں بھی کسی طور پر اس کو بھی پسند نہیں کیا جاتا، مگر جو عملاً زمینی حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ پارا چنار کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے۔ وہاں پر جس طرح بے گناہوں کا خون بہا گیا، اور وہاں پہ جو سیکورٹی فورسز کے ساتھ جو قافلہ رواں دواں تھا اس کی موجودگی میں جو کچھ ہوا وہ یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے، مگر ہم جو پورا فوکس ہے اس وقت ہمارے جو پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کا، بالخصوص سوشل میڈیا کا بھی، وہ تحریک انصاف کی 24 نومبر کی احتجاجی تحریک ہے۔ اس کے بعد جو بشرا بی بی کا بیان تھا اس کے خلاف، بشرا بی بی کے خلاف جو مختلف پنجاب کے مختلف شہروں میں، ملک کے دیگر مختلف شہروں میں جس طرح ایف آئی آر درج کی جا رہی ہیں، وہ یقیناً یہ پیغام ہمیں دے رہی ہیں کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھنا، ہم نے خود کو تبدیل نہیں کرنا، بلکہ ہم نے وہی روایتی فرسودہ آزمودہ حربے استعمال کرنے ہیں جس کا خمیازہ آج 70 سال کے بعد بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ پاکستانی جس باشعور پاکستانی ہے وہ یقیناً مایوس ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی دادرسی نہیں ہو رہی۔ وطن عزیز میں جو مشکل ہے وہ سب سے بڑی بظاہر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت ہے نہ آمریت ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی بھی خالصتاً ہو جائے تو بظاہر ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہمارے مسائل حل ہو جائیں، مگر یہ ایک عجیب سی کھچڑی سی یہاں پر بنی ہوئی ہے جس کا جو نتیجہ ہے جو وہ ہمارے سامنے ہے، اور جو ماضی کے تجربات ہیں اگر ہم اس کی روشنی میں دیکھیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سفر ہے یہ تھکا تو ضرور رہا ہے ہمیں، مگر منزل تک نہیں پہنچا رہا۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے جو مذاکرات کے حوالے سے اگر یہ طے پا جاتے ہیں تو اس کا جو فائدہ ہے وہ کسی ایک فریق کو ہوگا یا نہیں ہوگا، کم سے کم عام پاکستانی جو ہے، عوام جس کو ہم کہتے ہیں، جو کروڑوں کی تعداد میں ہیں، جو بیچارے روٹی اور روزی کی تلاش میں ہر وقت رہتے ہیں، یوٹیلٹی بلز کی جن کو فکر ہے، ان کی کم سے کم عارضی طور پر ہی صحیح مشکل ضرور کم ہو سکتی ہے۔